بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جب الحزن سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اس وادی کے اندر ریاکار کاریوں کو رکھا جائے گا۔ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حافظ قرآن پڑھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد رب کی رضا نہیں ہے بلکہ اہل دنیا والوں کو دکھانا ہے، نمود و نمائش کروانی ہے، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اس وادی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ ہمارے تم پر بڑے احسانات ہیں، تم نے ہماری رضا کی خاطر کیا کچھ کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کی خاطر جہاد کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے میں لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان قربان پیش کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کہے گا علیم بذات الصدور، اللہ جو ہے وہ تو دلوں کے بہت بھی جانتا ہے، انسان کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تیری نیت یہ نہیں تھی، تو نے میری رضا کی خاطر جہاد نہیں کیا بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ اہل دنیا والے تجھے بہادر کہیں۔ ہاں، دنیا والوں نے تجھے بہادر بھی کہا، بہادری کا ٹائٹل بھی تجھے دیا، لیکن تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی، اور حکم ہوگا کہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے، فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح ایک حافظ قرآن، ایک قاری کو لایا جائے گا، اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ ہمارے تم پر بڑے احسانات ہیں، تم نے ہماری رضا کی خاطر کیا کچھ کیا؟ وہ حافظ قرآن، وہ قاری، وہ عالم، وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ ہم نے اپنی ساری زندگیاں تیری رضا کی خاطر وقف کر دی، ہم نے قرآن سیکھا، پھر لوگوں کو سکھایا، ہم نے لوگوں کو دین کی تعلیم سکھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا، میری رضا نہیں تھی، بلکہ مقصد یہ تھا کہ لوگ اہل دنیا والے تجھے قاری کہیں، حافظ کہیں، علامہ و فہامہ کہیں، تو تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی۔ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اسے بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا، اور فرشتے اسے گھسیٹ کر اسے بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وفر مقدار میں رزق عطا کیا ہوگا۔ اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی، ہمارے تم پر بڑے احسانات ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا بتا تو نے میری رضا کی خاطر کیا کچھ کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے سارا مال تیری رضا کی خاطر تیرے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ کر دیا، اسلام کی سربلندی کے لیے بھی خرچ کرتا رہا، غریبوں کی بھی مدد کرتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اے بندے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ اہل دنیا والے تجھے سخی کہیں۔ تو اللہ اکبر، جب مقصد دنیاوی ہوگا تو قیامت کے دن یہی چیزیں ہمارے لیے وبال بن جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ ایک شہید جس نے جو خون کے آخری قطرے تک لڑتا رہا، لیکن آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مقصد رب کی رضا نہیں تھی، دنیا کو دکھلانا تھا، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طرح ایک قاری، ایک حافظ قرآن، اسی طرح ایک مالدار شخص جنہوں نے سارا مال خرچ کر دیا، جنہوں نے ساری زندگیاں راہ خدا میں لگا دی، دین میں وقف کر دی، تو ایسے لوگوں کا مقصد رب کی رضا نہیں تھی بلکہ اہل دنیا کو دکھلانا تھا، تو قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو عزیزان ایمان، کوئی بھی کام کریں تو مقصد صرف اور صرف رب کی رضا ہونی چاہیے، اس کی خوشنودی ہونی چاہیے، تبھی جا کر یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، ورنہ قبول نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔